الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورحمته سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جار یارم خواب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کا احسان عظیم کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو زندگی کے آخری سانس تک اپنے حضور جھکنے کی توفیق و سعادت عطا فرماتا رہے۔
محترم سامعین کرام، ماہ جمادی الثانی کہ جس ماہ مقدس کو نسبت حاصل ہے یار غار و مزار، عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس کے دل میں محبت صدیق اکبر موجود ہے، اور ناکام رہا وہ شخص کہ جس نے زندگی کے ایام تو پورے کیے لیکن اپنے دل کے اندر محبت صدیق اکبر محسوس نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقروض ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اور جس طرح جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو فرمانا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے، اور آپ کی ہر ادا کے اندر جھلک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر آتی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، کہ ان کی طبیعت مبارکہ کیسی تھی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ، وہ کامل ایمان والے، والذین معہ، وہ لوگ کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے لیے شدت رکھتے تھے، رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں ان کی بات آتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم والے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا تعلق، محبت کا تعلق ان کا ہوتا، لیکن کافروں کے لیے ان کے دلوں میں شدت ہوتی۔ یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی کیفیت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کسی مقام سے گزر رہے ہیں،
تو آپ دریا کو حکم دے دیں خط آپ بھیج دیں تو دریا بھی آپ کے خط سے جاری ہو جائے۔ آپ کسی مقام سے گزر رہے ہو تو کوئی بڑھیا حضرت سیدنا فاروق اعظم سے سوال کرے تو آپ کھڑے ہو کر اس کی سوال کا جواب دیں۔ آپ راتوں کو گلیوں بازاروں اور محلوں میں چکر لگائیں کہ کہیں میری رعایا تو کوئی فرد بھوکا نہ رہ جائے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ راہ خدا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی مدد کرنے والے، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، لیکن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مبارک قدمین شریفین لگے تھے، آپ نے وہاں قتل و غارت کا حکم نہیں دیا، اپنی ذات کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ آپ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا عظیم الشان قلب سلیم عطا فرمایا تھا کہ آپ غریبوں، مسکینوں، ناداروں کی مدد کرنے والے۔ لیکن جب آپ اصحاب کو کفار کے مقابلے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب سے پہلے اعلان جہاد فرمایا۔ جب آپ کافروں کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جانے کائنات کی بات نہ مان کر حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے والے مسلمان، بظاہر مسلمان اور یہودی کے سامنے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمر وہی ہے جو راتوں کو جاگ کر لوگوں کے بارے میں ان کے حال احوال دریافت کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پر اعتراض کرے اور پھر یہ کہے کہ عمر کی عدالت میں فیصلہ بڑا منصفانہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر اپنی تلوار نکال کر اس منافق کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے یہ پیغام دے دے کہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے لیے عمر کسی صورت بھی نرم، سکون اور امن سلامتی والی بات نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت لے، آپ مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، عظیم لوگ، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ یہ کافروں کے لیے شدت رکھتے تھے، اور ان کی شدت الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت کا محبت بھی اللہ کی ذات اور بغض بھی صرف اللہ کے لیے، کہ کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر کسی سے نفرت کی جائے تو اس کا بھی مقصد اللہ کی ذات اقدسی ہونی چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، وہ صدیق اکبر کہ جنہیں یہ مقام اور مرتبہ حاصل رہا کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، کہ جنتی شخص اگر دنیا میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہیں، حضرت فاروق اعظم جنتی ہے، حضرت عثمان غنی جنتی ہے، حضرت مولا کائنات جنتی ہے، عشرہ مبشرہ جنتی ہے، اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار تمام صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن کی بھی یہی آیت نازل ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت،
जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत की बरकत से अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि आप बेहतरीन आलिम दीन और आप बेहतरीन खताब फरमाने वाली शख्सियत थे। जिस वक्त आपको खलीफा मुकर्रर किया गया और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुसलमानों के पहले खलीफा मुकर्रर हुए, तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आलम इस्लाम से खिताब किया, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम जानशीन ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का हुक्मरान कैसा होना चाहिए। आज तो हुक्मरान अगर हलफ लेने के लिए मौजूद हो और उनको ये पता है कि हजारों की तादाद में मीडिया वाले और करोड़ों की तादाद में लोग हमें सुनने और देखने वाले हैं, उसके बावजूद भी उनकी जबान से लफ्ज खातमुन नबीयीन नहीं निकलता। उनके जबानों से जो अहद की गुफ्तगू है, जो हलफनामा है, उसके अल्फाज ही अदा नहीं होते। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो मुसलमानों से पहला आपने खिताब फरमाया, आप और मैं उसको सुनेंगे, आपको ये पता चलेगा कि मुसलमानों के खलीफा किस कदर शान और शौकत के साथ मुंतखब हुआ करते थे और उनका मकसद किसी किस्म की दौलत, माल का हुसूल, ओहदे का हुसूल या किसी गरीब के ऊपर अपनी जोर आजमाई करना नहीं, बल्कि फकत सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को गालिब करना उनका मकसद होता था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौम से जो पहला खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया ऐ लोगों, मुझे तुम्हारा हाकिम मुकर्रर कर दिया गया है, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं। अगर तुम मुझे हक पर पाओगे तो मेरे साथ ताउन करना, और अगर मुझे बातिल पाओ तो मेरी इस्लाह करना। फरमाया जब तक मैं अल्लाह जल्ल जलालुहु की अताअत करता रहूंगा तो तुम मेरी अताअत करते रहना। ये हाकिम वक्त, ये खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, जानशीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर अपनी कौम से खिताब फरमा रहे हैं। फरमाया जब तक तुम्हारा अमीर अल्लाह की अताअत करता रहे, तुमने अताअत करते रहना है। और फरमाया कि जिस दिन मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करूं, हालांकि सिद्दीक अकबर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी क्या करे, आपने तो राह खुदा में जिस कदर कुर्बानियां दी उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आप अजीमुशान खतीब, अजीमुशान आलिम दीन, हुजूर अलैहिस्सलाम के जानशीर होने के बावजूद आपने दीन इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की, लेकिन आप फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करूंगा तो तुम पर मेरी अताअत वाजिब नहीं रहेगी। ये कयामत तक के आने वालों के लिए, हुक्मरानों के लिए हजरत सिद्दीक अकबर का ये खुतबा है कि आज मनसबे सदारत पर या वजारत उज़्मा की कुर्सी पर या चीफ जस्टिस की कुर्सी पर या तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पर बैठकर कोई ये ना कहे कि हम दीन इस्लाम के खिलाफ बात कर सकते या अल्लाह और अल्लाह के अहकाम से हटकर कोई बात करेंगे, तो ये उन कयामत तक आने वाले तमाम ओहदेदारों के लिए हजरत सिद्दीक अकबर का ये पहला खुतबा। आपने फरमाया कि जब तक मैं अल्लाह की अताअत करता रहूं, फरमाया ऐ मेरी कौम तुमने मेरी अताअत करनी है। तो हजरत सिद्दीक अकबर तो अल्लाह ही की अताअत करने वाले हैं, लेकिन ये एक कानून बना दिया गया कि जब तक हुक्मरान अल्लाह की अताअत करेगा उस वक्त तक उसकी अताअत की जाएगी, और जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसकी अताअत नहीं की जाएगी। हजरत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, और मैं तो ये समझता हूं कि हजरत सिद्दीक अकबर कयामत तक के आने वाले हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं और रियाया को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि याद रखो कि हुक्मरान की हर बात नहीं मानी जाएगी, हुक्मरान की बात वही मानी जाएगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी।
اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں برملا اس کی مخالفت کی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس دن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں گا تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یاد رکھو میرے نزدیک تم میں قوی شخص، طاقتور شخص ضعیف ہے، کمزور ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ تم میں جو اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سردار وڈیرا جاگیردار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں غریب پر اپنا حکم نافذ کر لوں گا اور ظلم و ستم کر کے میں مظلوموں سے ان کا حق چھین لوں گا، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، آج کے بعد تم میں جو طاقتور شخص ہے وہ کمزور شخص ہے، اور فرمایا کہ جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ضعیف شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو کمزور شخص ہے وہ اس وقت تک طاقتور ہے، قوی ہے، جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کمزور شخص خود کو کمزور نہ سمجھے، آج کے بعد کوئی طاقتور شخص اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، آپ کو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر آپ فائز ہو گئے، اور فرمایا کہ آج کے بعد طاقتوروں یہ سن لو کہ صدیق اکبر طاقتور کے ساتھ نہیں بلکہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہے، اور فرمایا کہ جب تک کمزور کو اس کا حق نہیں دلا دیا جاتا، فرمایا کہ اس وقت تک صدیق اکبر کمزور کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے قوم سے خطاب فرمایا، اور آج مختلف منصبوں پر فائز ہونے والے عہدیداروں کے بھی آپ خطبے سنا کریں، ان کی پہلی تقریریں سنا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے جو قوم سے خطاب فرمایا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اور آپ نے ایسی عظیم الشان گفتگو فرمائی، آپ نے قانون بنا دیا کہ حکمران کو طاقت ملی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہ و جلال دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ امتحان ہے، اور حکمران کے لیے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو پھر وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، امام حسن سے مروی ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے تم مجھ سے زیادہ صحت مند اور طاقتور آدمی کے سپرد یہ معاملہ کر دو۔ آپ کی بات سن کر لوگوں نے کہا کہ آپ ہر قسم کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے اس معاملے کے آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آج تو کرسی کے لیے ہر شخص ہر طرف سے کرسی کو کھینچنے میں مصروف عمل ہے، اور ایک جمہوریت جیسی لعنت مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی، کہا کہ جمہوریت کے ذریعے ووٹ کے ذریعے اب نظام بنیں گے، حالانکہ اسلام کا طریقہ کار تو خلافت رہا ہے، اور خلافت میں بھی جو مقرر ہوتا ہے خلیفہ وہ بھی کوئی شراب نوش کرنے والوں یا حرام خوروں یا پھر وہ لوگ کہ جن کے کردار گفتار اور اخلاق اچھے نہ ہو ان کے انتخاب سے خلیفہ مقرر نہیں ہوتا۔ اسلام کا خلیفہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے مفسرین، محدثین، محققین کی مشاورت سے شورا کے فیصلے سے منتخب ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا عالم اور جو سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر طرح سے ہر شخص کرسی پر بیٹھنے کی کوشش میں ہے،
کوئی 100 ووٹوں کو 1000 کر دیتا ہے، کوئی 1000 کو 10,000 کر دیتا ہے، کوئی 10,000 کو لاکھ کر دیتا ہے، بس کہ ہو نہ ہو میں کسی نہ کسی منصب پر فائز ہوں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر دیا گیا، اور آپ کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ امام اعظم ہیں، کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، لہذا مجھ سے کسی صحت مند آدمی کا مجھ سے فرمائے کہ وہ آرزو نہ رکھنا کہ یہ بڑا طاقتور آدمی جیسے کام کرے گا، فرمایا مجھ سے بہتر اگر کوئی ہے تو یہ عہدہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عہدہ اس کے سپرد کر دیا جائے جو مجھ سے بہتر ہے۔ تو اصحاب نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہے، آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان ساتھی ہیں کہ سفر و حضر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال تو نہیں ملتی، فرمایا کہ اس کے حقدار آپ زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا اصرار ہے کہ میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں تو پھر میرے ساتھ تعاون کرنے میں بخل سے کام مت لینا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، اگر تم مجھے کبھی غصے کی حالت میں دیکھو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے رہو۔ کتنی بڑی بات خلیفۃ المسلمین فرما رہے ہیں کہ آج سیدھا تو دور کی بات ہے ہی ٹیڑے سارے، اور ان کی آرزو یہی ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے امیر مقرر کر دیے جائے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے رہو، اور فرمایا کہ جب مجھے ٹیڑھا پاؤ اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو فرمایا کہ پھر مجھے سیدھا کر دیا جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں، حالانکہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے رہنا، لیکن جب مجھے ٹیڑھا پاؤ تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب تمہارا حکمران ٹیڑھا ہو جائے تو پھر تمہارا کام ہے کہ اس کو سیدھا کر دو۔ ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ ٹیڑھا ہونا یہی ہے کہ حکمران قرآن و سنت کے خلاف بات کرنا شروع ہو جائے، حکمران قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرنا شروع ہو جائے، پھر اسمبلیوں میں سود کے حق میں بل منظور کیے جائیں، اور پھر اسمبلیوں کے اندر جو گستاخان رسول ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے،